محنت کے چراغ دل میں جلائے رکھو، منزل خود ایک دن تمہیں پکارے گی۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، یہ زندگی کا سچا اصول ہے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دینا ہے۔ آپ کا پیارا سا کمنٹ میرے حوصلہ افزائی کرتا ہے اور مجھے مزید محنت کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ آج کے ولاگ میں میں آپ کو وہی سوٹ دکھانے جا رہی ہوں اور وہی سٹچ کر رہی ہوں جو میں نے چند دن پہلے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ سوٹ میں نے اپنے لیے بائی کیا تھا اور سٹچ بھی کرنا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کے ساتھ اس کی مکمل سٹچنگ شیئر کی جائے۔ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اپنے کام خود کرنا سیکھوں، کیونکہ جب انسان خود محنت کرتا ہے تو اس کام میں ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آج بھی جب میں نے سوٹ کی سلائی شروع کی تو دل میں یہی خیال تھا کہ محنت سے بنایا ہوا کام زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ سلائی کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ زندگی بھی کسی کپڑے کی طرح ہوتی ہے، اگر اسے صبر اور محنت کی دھاگوں سے جوڑا جائے تو وہ بہت خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور یہ وہی سوٹ ہے جس میں میری بہت سی امیدیں بسی ہوئی ہیں۔ اور جب کوئی انسان خود چیز بناتا ہے، خود کام کرتا ہے تو اس میں اپنی محنت اور محبت دونوں شامل کرتا ہے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ محنت کرنے والا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، چاہے وہ چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر دل سے کیا جائے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں خوشی بھی ہوتی ہے۔ آپ کی ایک مسکراہٹ آپ کے کام کو مزید اچھا بناتی ہے۔ ایک تو اس میں محنت بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے۔ محنت کی راہوں میں جو قدم بڑھاتا ہے وہی انسان آخر منزل کو پاتا ہے۔ پسینے کی بوندیں جب زمین پر گرتی ہیں تو کامیابی کی کلیاں وہیں سے کھلتی ہیں۔ راستے کبھی آسان نہیں ہوتے زندگی میں، مگر ہمت والے کبھی رکتے نہیں سفر میں۔ جو تھک کر بیٹھ جائیں وہ خواب کھو دیتے ہیں، جو چلتے رہیں وہی منزل کو چھو لیتے ہیں۔ محنت کرنے والوں کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، ان کی کوششوں میں برکتوں کا رنگ بڑھتا ہے۔ بس یہی سبق ہے زندگی کی، ہر کہانی میں کامیابی چھپی ہوتی ہے انسان کی محنت اور قربانی میں۔ اور مجھے یہ ساری محنت کرتے ہوئے اس سے ایک بات پتہ چلی، میری ان محنتوں سے ایک بات اخذ ہوئی کہ ہر انسان اچھی دوستی کو پسند کرتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے اور سچے دوست ہوں جو اس کا ساتھ دیں، جو اس کے مشکل حالات میں، اس کے مشکل وقت میں اس کے کام آئے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بات اتنی فیل کی ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے اس کا سب سے بڑا دوست اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان سچی نیت سے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ شاید اس کی محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی محنت ضائع نہیں جاتی۔ زندگی میں کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو تھک کر بھی رکنا نہیں چاہتے۔ راستے میں مشکلات آتی ہیں، لوگ کبھی کبھی سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کو اپنا دوست تھام لے، اللہ کو اپنا دوست بنا لے اور محنت کرتا رہے تو ایک دن ضرور انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اور میں بھی یہی ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی کام کروں دل سے کروں، پوری محنت کے ساتھ کروں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر نیت سچی ہو، محنت مسلسل ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور راستے آسان کر دیتے ہیں۔ دنیا کے دوست کبھی ساتھ دیتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ زندگی میں جو ہے نا، دوستوں کی بہت ہی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایسے دوست ہوں جو اس کے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے رہیں۔ دوست وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اپنی خوشیاں اور غم بانٹتے ہیں۔ لیکن زندگی کا ایک سچ یہ بھی ہے کہ دوست ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو ایک نیا حوصلہ دیتے ہیں، آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایسے دوست واقعی بہت قیمتی ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں، وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا پہلے جیسے نہیں رہتے یا پہلے جیسا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے رشتے کبھی کبھی حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ جب انسان دل سے محنت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ پورا یقین کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے نئے راستے کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ دنیا کے دوست کبھی ساتھ دیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو پھر اسے کسی کے چھوڑ جانے کا بھی زیادہ غم نہیں رہتا۔
کیونکہ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جس کا سہارا اللہ تعالیٰ ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں، کبھی کچھ ہمارے ساتھ ہنستے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن وقت کے ساتھ انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ راستے میں ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی حالات بدل جاتے ہیں، کبھی لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، کبھی انسان کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں دل کو دکھ بھی ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنا سمجھتا تھا وہ ساتھ کیوں نہ دے سکے، مگر جب انسان کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل سہارا جو ہے وہ انسانوں کا نہیں ہوتا، اصل سہارا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو بندے کے دل کی ہر بات جانتی ہے، وہ ہمارے دکھ، ہماری خوشی، ہماری خاموشی، ہماری محنت سب کچھ دیکھتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ پھر انسان لوگوں کے بدل جانے سے زیادہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور وہی اس کے لیے بہتر راستے پیدا کرے گا۔ ایسی سوچ انسان کو مضبوط بھی بناتی ہے، صبر بھی سکھاتی ہے۔ پھر انسان لوگوں کے چھوڑ جانے کو اپنی کمزوری نہیں سمجھتا، بلکہ اسے زندگی کا ایک امپورٹنٹ لیسن سمجھتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے اور دل میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر اللہ راضی ہو جائیں تو دنیا کی کوئی کمی انسان کو کمزور نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اکیلا ہو کر بھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اسے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رب ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ دنیا اچھی دوستی کو بہت پسند کرتی ہے، بہت ترجیح دیتی ہے، مگر محنت کرنے والے انسان کا جو سب سے بڑا دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کو اچھی دوستی بہت پسند آتی ہے، ہر دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کا سچا ساتھی بن جائے، کوئی ہو جو ہنسی میں ساتھ ہنسے اور غم میں کندھا دے کر دل کو سہلا جائے۔ مگر زندگی کی راہوں میں یہ بھی سچ نظر آتا ہے، کچھ لوگ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، جو کل تک ساتھ چلنے کی بات کرتے تھے وہی کبھی راستے میں بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تب انسان کو ایک گہری حقیقت سمجھ آتی ہے کہ اصل سہارا انسانوں کا نہیں ہوتا، دنیا کا اصل سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سہارا ہوتا ہے، جو خاموشی سے محنت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر کوشش کو دیکھتا رہتا ہے، پسینے کی ہر بوند گواہی دیتی ہے اس کی لگن کی، اور رب اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتا ہے۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر تنہائی بھی اسے کمزور نہیں کرتی، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس کا دوست اللہ ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ تو جی میرا جو سوٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، میں نے اسے، اور جب میں اسے دیکھ رہی تھی تو دل میں ایک عجیب سی خاموشی ایک پیدا ہو رہی تھی، خاموشی کے ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ خوشی اس بات کی ہو رہی تھی ماشاءاللہ سے میرا سوٹ بہت ہی پیارا اسٹچ ہوا تھا، اور خاموشی اس وجہ سے تھی کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری محنت آخرکار رنگ لے آئی، میری محنت آخرکار مکمل ہو گئی۔ اور خاموش اس لیے تھی کہ دل میں شکر کے جذبات تھے۔ بعض اوقات انسان کی خوشی اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتی، بس دل ہی دل میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک سوٹ نہیں تھا، اس میں میری محنت، میرا وقت اور میری لگن شامل تھی۔ کبھی کبھی انسان کی چھوٹی سی کامیابی پر بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت اور صبر چھپا ہوا ہے۔ میں نے جب اس سوٹ کو دیکھا تو دل میں یہی خیال آیا کہ زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے، اگر انسان صبر اور محنت کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے تو ایک دن وہ لمحہ ضرور آتا ہے جب دل کو سکون ملتا ہے۔ خاموشی میں بس ایک خوشی سی تھی، دل میں شکر کی روشنی سی تھی۔ یہ صرف ایک کپڑا نہیں تھا میرے لیے، اس میں میری محنت کی کہانی سی تھی، پسینے کی بوندوں کا بھی حق ادا ہوا۔ آج دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ تو جی یہ ہے میری شرٹ کی فل لک، اور آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میرا سوٹ کیسا لگا، میری یہ ڈیزائننگ، میری محنت آپ کو کیسی لگی۔ آپ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگتا ہے، اور مزید ولاگ میں کیا ایڈ کیا کروں۔ اس لمحے مجھے یہ محسوس ہوا کہ انسان کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ مشکل وقت میں بھی ہمت نہ ہارے۔ میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ بات شیئر کرنا چاہتی تھی کہ مجھے ایک گفٹ آیا تھا راول پنڈی سے۔ یہ گفٹ میں نے تو اوپن کیا ہی نہیں تھا، ابھی صرف اس کی اوپر والی پیکنگ اتار کے اسے اس طرح ہی اندر لے آئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ جب میں نے یہ گفٹ کی اوپننگ کر رہی تھی، اوپر سے تو مجھے کلاک ہی لگ رہا تھا، تو ایک بہت ہی پیارا سا ٹائم پیس بنا ہوا تھا اس کے اوپر۔ سچ بتاؤں تو اس لمحے مجھے بہت خوشی ہوئی، کبھی کبھی کسی کا چھوٹا سا تحفہ بھی دل کو بہت بڑا سکون دیتا ہے۔ تو جی جب میں نے یہ گفٹ کھولا
میرے دل کو لگا، بہت ہی پیارا اس میں کلاک نکلا، بہت ہی پیارا اور بہت ہی حسین شاندار سا، بہت ہی پیارا کلر تھا، مجھے بہت پسند آیا اور دل سے دعائیں نکل رہی تھی۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ان کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے، ان کی رزق میں، مال میں، جان میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے ان کو، اللہ پاک ان کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ جی میرے دل کو بہت ہی اچھا لگا اور یہ تحفہ دیکھ کر میرے دل سے بہت ہی دعائیں نکلی اور میں دل سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے بتانا ہے آپ کو یہ گفٹ کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔